اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک اصولی فیصلہ کرتے ہیں اپنی سپیس کریٹ کر کے، اور جب ہم ایک جذباتی فیصلہ کرتے ہیں، اس میں فرق یہ ہوتا ہے میں اللہ کے قریب ہوئی ہوں یا اللہ سے دور ہوئی ہوں۔ اگر میں اللہ کے قریب ہو گئی ہوں، میں نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ میں قرآن اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکی ہوں، الحمدللہ۔ اگر میں نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ میں اللہ سے دور ہو گئی ہوں، میں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہی ہوں، تو یہ میرا فیصلہ جو ہوگا یہ غلط ہوگا۔ مجھے فریڈم چاہیے۔ ڈیزائر کیا کہہ رہی ہے؟ ساری میری فرینڈز کانسرٹ پہ جا رہی ہیں، گالا نائٹ پہ جا رہی ہیں، مجھے بھی جانا ہے۔ یہ سینما میں مووی لگی ہے اور یہ اتنی شاندار مووی ہے، یہ تو میں نے ضرور دیکھنی ہے، سب نے دیکھی ہے۔ اصولی فیصلہ کیا ہے؟ یو وانٹ ٹو ہیو فن۔ تمہیں فریڈم اس لیے چاہیے، سب انجوائے کرے، تم انجوائے کرنا چاہ رہی ہو۔ تو اصولی بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کیا آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے اچھا ہے۔ دنیا میں وقتی طور پہ یہ فائدہ ہوگا کہ جب فرینڈز بیٹھ کے بات کریں گی تو آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہائے اس طرح کر کے تو تھوڑا سا اپنا دل کر لیں گی، لیکن پرنسپل بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈاکیومنٹ ہو جائے گا وہ کیا ہوگا؟ کہ آپ نے صحیح کام کیا؟ نہیں۔ اور وہی بات ہے، ابھی نہیں نا سمجھ آ رہی، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو کر لوں نا، پلیز پلیز پلیز، ابھی نہ کوئی دین کی بات بتائیں، امی پلیز کوئی آیت نہ کوٹ کرنا، کوئی حدیث نہ بتانا پلیز، فضول میں مجھے آپ نے گلٹ نہیں دینا، میں کر لوں گی جب آپ کی عمر میں آؤں گی۔ پتہ نہیں ہم تب تک زندہ بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں، ہمیں یہ بھی تو نظر آنا چاہیے۔ ایک اور سوچ ہمیں آتی ہے فیشن سے ریلیٹڈ۔ آج کل تو 10-11 سال کی بچی بھی کہتی ہے کہ مجھے فل میک اپ کرنا ہے، اور اس کی میک اپ سینس بھی بہت اچھی ہے، اور اس نے ڈھیر ساری چیزیں لی ہوئی ہیں، کنٹورنگ کیسے کرنی ہے اور اس فیچر کو کیسے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ بلکہ میری فیشن سینس اتنی اچھی ہے کہ میں ٹک ٹاک بھی بناتی ہوں۔ ڈیزائر اور پرنسپل کا پھر فرق دیکھ لینا ہے۔ تو ڈیزائر ہمیں کیا بتاتی ہے؟ وہی بات ہے، آپ یہ کام آن لائن شروع کر دیں۔ کچھ لوگ آن لائن حجاب ٹیوٹوریلز کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے پردہ کیسے کرنا ہے فیشنیبل طریقے سے۔ اب یہ بھی ڈیزائرز ہیں، یہ ڈیزائرز ہم سے کروا رہی ہوتی ہیں۔ اصول ہمیں کیا بتاتا ہے؟ حیا کو برقرار رکھیں۔ حیا اگر دل میں ہوتی ہے تو کہاں نظر آتی ہے؟ کہاں نظر آتی ہے؟ عمل میں نظر آتی ہے، عمل میں نظر آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حیا آپ کے اندر ہے تو عمل میں نہ نظر آئے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں لیکن وہ پھر میری ایک جو فرینڈ ہے وہ حجاب لیتی ہے لیکن اس کا بوائے فرینڈ بھی ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ حجاب لینا ڈزنٹ پروف کہ وہ اس کے اندر حیا کا ایلیمنٹ آ گیا۔ دیٹ مینز اس کے دل میں کئی پرابلم آ گئی ہے، حیا میں کوئی وائرس آ گیا ہے، کوئی بگ آ گیا ہے جو اس کی حیا کو خراب کر رہا ہے۔ تو اگر وہ باہر سے حجاب لیتی ہے لیکن اندر وہ بگ آ گیا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حجاب اتارنا چاہیے، بگ کو نکالنا چاہیے، اینٹی وائرس ڈالنا چاہیے، اینٹی وائرس ڈالنا چاہیے کہ باہر سے تو میں کر رہی ہوں لیکن اندر کیڑا آ گیا ہے، اندر خرابی ہو گئی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو جو حیا ہوتی ہے بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کہاں پہ اپنا ڈریس اپ ہونا ہے، کہاں نہیں ہونا، کہاں پہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ اسی طرح سوچ آتی ہے کہ مجھے فرینڈشپ کرنی ہے، فرینڈشپ ہونی چاہیے، تو فرینڈشپ کی بنیاد بھی اصول پہ ہونی چاہیے۔ اور اصول ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ بتائیں، اچھے دوست کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ کی؟ جو برائی سے بچاتا ہے۔ کتنے ایئرس کی ہیں آپ بیٹا؟ اللہ کرے جب آپ 17 ایئرس کے ہوں تب بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں۔ دعا دے رہی ہوں آپ، کیونکہ جب ہم 10 سال کے ہوتے ہیں تو دیکھیں کتنے کلیئر کانسیپٹس ہوتے ہیں، ہم فطرت پہ ہوتے ہیں نا۔ جو برائی سے بچاتا ہے، اچھا دوست۔ اچھا دوست یہ نہیں ہوتا کہ میری تو دوستی ہوئی ہے تمہاری بھی کروا دوں، اس کا کزن ہے، اس کا دوست ہے، ہاں فکر ہی نہیں کرو نہ، فون میرے پاس چھوڑو، جاؤ ملنے ملاقات کرنے، امی کا تمہارے فون آئے گا تو میں بتا دوں گی تم باتھ روم میں ہو، یا تم پڑھائی کر رہی ہو، یا تم نماز پڑھ رہی ہو، تمہیں اطلاع دے دوں گی ساتھ ہی۔ فکر ہی نہیں کرو،
آپ سوچیں کہ ہم کن کن ایریاز پہ کس طرح سے جاتے ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو پرنسپل رکھتے ہیں. اس لیے ینگ ایج میں قرآن پڑھنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ میچور فیصلے کر سکیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جب ہمیں ینگ ایج میں کہا جاتا ہے قرآن کا کورس کرو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ I'm not ready for it yet. تبھی تو کرنا ہے. جب آپ امی بن جائیں گے تب بھی ضرورت ہے. جب آپ 25 ایئرس کو کراس کرتے ہیں تو تب بہت سے میچور ایلیمنٹس آ جانے ہیں. لیکن اگر آپ نے بہت سی غلطیاں اس سے پہلے کی ہوں گی تو 25 پہ بھی آپ ٹوٹی ہوئی گاڑی کے ساتھ ہوں گے. اتنی ٹکریں ماری ہوں گی، برینڈ نیو گاڑی نہیں رہے گی، مسئلے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے جلدی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ابھی مجھے فریڈم چاہیے، مجھے فیشن سینس چاہیے، مجھے ہیلدی فرینڈ شپ چاہیے، میں میزریبل زندگی نہیں گزارنا چاہتی. میں تو ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں میں میزریبل زندگی نہیں گزارنا چاہتی. یعنی اب میری ایج تو وہ ہے نا کہ اب میرے گرینڈ کڈس ہیں، میری بہویں ہیں، تو میں تب بھی سب کو کہتی ہوں بھائی میں میزریبل زندگی نہیں گزارنا چاہتی. میں روز بیٹھ کے یہ نہیں بتانا چاہتی بہو کیا کر رہی ہے اور میں ایز اے ساس کیا کر رہی ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے میزریبل زندگی گزارنے کا. مجھے اس مسئلے کو حل کرنا ہے with right balance of emotion and principle. تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی میں ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ یہ خواہشات جو ہمارے اندر ہیں، یہ مزے مزے کے کام کرنے کا جو جوش اور جذبہ ہمارے اندر ہے، ہمیں اللہ کے کتنے قریب کر رہا ہے. اللہ کے قریب کر رہا ہے الحمدللہ. اور اللہ کے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی کوئی ڈیفائن کرے. کیونکہ آج کل تو لوگ جو ریمپ واک کرتے ہیں، جو گانے گا رہے ہیں، کانسرٹس کر رہے ہیں، جو ڈراموں میں آ رہے ہیں، جو کسی کو مار بھی رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارا اللہ سے بہت اچھا تعلق ہے. وہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ. آپ ان کی پوڈ کاسٹ سن لیں، بلکہ ان کی بات سن کے کئی دفعہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اتنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اتنا تو شاید میں بھی نہیں کرتی. کرائیٹیرین کیا ہے؟ مجھے اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کرائیٹیرین کیا ہے اللہ کے قریب ہونے کا. کیسے پتہ چلے گا میں اللہ کے قریب ہوں؟ اپنے کرائیٹیرین سے یا جو اللہ نے سیٹ کیا ہوا ہے؟ جو اللہ نے سیٹ کیا ہوا ہے یہ ہمیں پتہ ہوگا تو پھر ہی ہم کوئی کام کر سکیں گے نا. سو ہم نے اپنی زندگی کو بہتر تو بنانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کچھ ایکشن پلان بھی بنانا ہے. ایکشن پلان نہیں بنائیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم پریشان رہیں گے اور ہم سے بہت سے کام جو ہے وہ نہیں کیے جائیں گے. پرابلم ہماری کیا ہے؟ پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم نفسیاتی طور پہ انفلیکسیبل ہیں. یہ مسئلہ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، انفلیکسیبلٹی ہمارے اندر ہے. ہم اپنی تھنکنگ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں میں سن لوں گی، سب کچھ کروں گی، وہی جو دل چاہتا ہے. اگر کسی نے مجھے کہا انسٹا کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے، ویسے میں آپ کو کہہ نہیں رہی، اس میں سے صرف غلط چیزیں نکال دیں، وہ ڈیلیٹ کر دیں. اسکین کر لیں کہ اگر یہ چیزیں آخرت میں دکھائی گئیں آخرت میں تو پھر میں کیا کروں گی. بس وہ چیزیں ڈیلیٹ کر دیں، وہاں سے وہ چیزیں ہٹا دیں. ہو گیا جو ہونا تھا. تو مجھے اپنے اندر یہ فلیکسیبلٹی لانی ہے کہ میں نے اپنی تھنکنگ کو بہتر بنانا ہے. اس لیے نہیں کہ امی ابو کہہ رہے ہیں یا کوئی آنٹی نے بول دیا ہے یا کسی میں نے ریلیجس کسی فورم پہ سن لی ہے. جسٹ بیکاز فار مائی اون سیلف. مجھے اچھی زندگی چاہیے تو مجھے یہ کرنا پڑے گا. میں نہیں کروں گی تو میں سفر کروں گی. سمپل سی بات ہے. دوسرا یہ کہ جو سائیکولوجیکل انفلیکسیبلٹی ہمارے اندر آ جاتی ہے، یہ ہمیں جو کڑوا سچ ہے نا اس کو دیکھنے نہیں دیتی. کچھ ہوتے ہیں کڑوے سچ. مثلا آپ کی عمر کے لیے کڑوا سچ یہ ہے اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے اور عورت کو یہ کہا ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانو. کتنا منہ میں گندا ذائقہ آیا ہے نا جو نوجوان لوگ ہیں سارے کہ کیوں میں اس کی بات مانوں، میں برابر ہوں، آئی مور انٹیلیجنٹ، مجھے یہ کرنا چاہیے. یہ ہے کڑوا سچ، ماننا پڑے گا. اگر مرد جائز حدود میں رہ کے کوئی کام کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ تم کام نہ کرو، تم آگے نہ پڑھو، تم گھر کو چلاؤ، میں نانف کا تمہارا ٹھیک دوں گا. کتنا کڑوا سچ ہے، ماننا پڑے گا. اگر دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اگر اپنا لباس صحیح نہیں کرتے، بے شک آپ کا دل صاف ہے، تو یہ بے حیائی ہے. کڑوا سچ. بہت غصہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم میں نہیں جا رہی اس جگہ پہ درس سننے کے لیے.
وہی ٹپکل باتیں کر رہے ہیں، ٹپکل باتیں ہمیں بتاتے ہیں. کیا کیا جائے؟ دیٹس دا ہارڈ ریالٹی آف لائف. جو نہیں سمجھتا وہ سفر کرتا ہے. ابھی نہیں ہو گئی سفرنگ، ابھی تو ڈوپامین ہے، ڈوپامین میں سوئمنگ ہے، ابھی تو مزے آ رہے ہیں. وہ جب ڈوبنے کا وقت آئے گا نا پھر پتہ چلے گا، پھر بہت ریگریٹس رہ جاتے ہیں، پھر بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ انفلیکسیبلٹی ہماری یہ بھی ہے، اور یہ ہر ایج میں آ جاتی ہے، کہ آپ اگر اپنا نا لاگ بنائیں، لکھنا شروع کریں. مثلا میری اپنے گھر والوں سے کس کس بات پہ لڑائی ہوئی، کس کس دن لڑائی ہوئی، کس کس بات پہ لڑائی ہوئی، اس میں میں نے کیا بولا، امی ابو نے، بہن بھائیوں نے کیا بولا، پھر کیا ہوا، پھر میں نے کیا سوچا، اس سے پہلے میں کیا سوچ رہی تھی. اگر آپ 1 مہینے کے لیے یہ لاگنگ کریں، جرنلنگ کریں، تو آپ کو نا بڑا ٹپکل پیٹرن نظر آئے گا. آپ کو پیٹرن نظر آئے گا، یہاں پہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. وہ تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، لیکن میں بہت سی باتوں کو اسی طریقے سے کرتی چلی جا رہی ہوں، اسی طریقے سے بات کر رہی ہوں، اسی طریقے سے دروازہ ٹھا مار رہی ہوں، اسی طریقے سے بدتمیزی کر رہی ہوں، آواز اونچی کر رہی ہوں، اور اس سے پہلے میں فلاں سے بات کر رہی تھی، اس کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہی تھی. لیکن جب آپ انفلیکسیبل ہوتے ہیں، ریجڈ پیٹرنز کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا دماغ آپ کو وہ پیٹرنز لکھے ہوئے بھی سامنے ہونا وہ دیکھنے نہیں دیتا. آپ کو کیا بتاتا ہے؟ قصور امی ابو کا. مجھے ایسے خراب ماں باپ مل گئے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں مجھے. کس دن میں انڈیپینڈنٹ ہوں گی؟ میں بس ایک دفعہ کمانا شروع کر دوں، آئی ایم ناٹ کمنگ بیک ٹو دس ہاؤس اگین. میں چلی جاؤں گی یہاں سے، میرا اپنا گھر ہوگا، میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گی. نہیں نا پتا ہمیں کہ ہم پرنسپلی غلط کام کر رہے ہیں. ایک سٹڈی تھی 2025 کی، جس میں دیکھا گیا کہ یہ جو انفلیکسیبلٹی ہے یہ کن کن چیزوں کے ساتھ اس کا لنک ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جتنا زیادہ آپ کی زندگی میں سٹریس ہوگا، یعنی سٹریس تو ہر ایک کی زندگی میں، لیکن جتنا زیادہ نفسیاتی طور پہ آپ زیادہ سینسٹیو ہیں، زیادہ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ آپ انفلیکسیبل ہوں گے. اور جب آپ کے اندر انفلیکسیبلٹی یا ریجڈ پیٹرنز اپنے بہت زیادہ ایسے ہوں گے کہ آپ بات ہی نہیں سننا چاہتے. امی ابو نے بات شروع کی نہیں تو آپ منہ بنایا اٹھ کے کمرے میں چلے گئے. میری اسائنمنٹ ہے، میں کھانا بھی کمرے میں کھاؤں گی. سیدھے منہ بات ہی نہیں کرنی ہے. آج کل مائیں ڈرتی ہیں بات کرتے ہوئے، کہتی ہیں بات کی شروع کی تو اس نے بدتمیزی کرنی ہے، پھر اس نے اپنے آپ کو مارنے کی دھمکیاں دینی ہیں، پھر اس نے یہ کر لینا ہے، پھر اس نے گولیاں کھا لینی ہیں، پھر اس نے چھری بلیڈ اٹھا لینا ہے. میں کیا کروں، میں کیسے بات کروں؟ اتنا ڈرتے ہیں والدین کہ ہم کیا کریں. اور ہم اپنے فرینڈ کے سامنے کہتے ہیں ایسا قابو کیا ہے نا ان کو، ایک بلیڈ دکھا کے، ایک چیخ مار کے، 3 دن سے نا کھانا نہیں میں کھا رہی ہوں. ویسے میرے پاس عیدی پڑی ہوئی تھی تو اس سے رات کو میں کھانا منگوا لیتی ہوں، چپ کر کے جاتی ہوں گیٹ سے کھانا ریسیو کر لیتی ہوں. 2 بجے سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتی ہوں، ان کو نہیں پتا چلتا. اس طرح کے ہم پیٹرنز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا ڈپریشن زیادہ، انزائٹی زیادہ، اور فزیکل کمپلینٹس ہمیں شروع ہو جاتی ہیں. سر میں درد رہنا شروع ہوتا ہے، مائیگرین شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میدا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک اور ریسرچ ہے، یہ 2025 کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ انفلیکسیبل ہو جاتے ہیں اس طرح سے نفسیاتی طور پہ، وہ زیادہ دیر بیٹھ کے کسی سے بات نہیں کر سکتے. کیونکہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے، جیسے 4 لوگ بیٹھیں گے اپنی اپنی بات کریں گے، تو آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے دوسرے کی بات سننے کا. یہ تو نہیں کہ میں نے بیٹھ کے اپنی بات سنانی ہے. آپ کے اندر یہ ایک وسعت ہونی چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ سے ڈیفرنٹ بات کر رہا ہے وہ بھی سن سکیں، وہ بھی برداشت کر سکیں. اسی طرح ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی میں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، ان کا انرجی لیول نہیں اچھا ہوتا. یعنی وہ اپنے پڑھائی سے خوش نہیں، اپنے کام سے خوش نہیں، ان کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. ان کو ٹیچر نہیں اچھے لگ رہے، ان کو سبجیکٹ نہیں اچھے لگ رہے، ان کو سردیاں نہیں اچھی لگ رہی، گرمیاں نہیں اچھی لگ رہی، سیر کراؤ نہیں اچھا لگ رہا، کھانا کھلاؤ نہیں اچھا لگ رہا. ان کے گھر والے بھی اکثر ایسی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز کر کے دیکھ لی، پتہ نہیں یہ خوشی نہیں ہوتے، ان کو مزہ ہی نہیں آتا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم ان ساری چیزوں کو ان سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی کے مسئلے بڑھ جاتے ہیں.
تو ہمیں یہ جو ریجڈ پیٹرن ہے ہمارے دماغ میں، اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. اسٹف دماغ جو ہمارا ہوتا ہے، اس کو چینج کرنا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ ابھی آپ کوئی بھی کام اپنا چینج نہ کریں. مثلاً آپ روز کہتی ہیں میں نے بازار کا کھانا کھانا ہے، گھر والے سمجھاتے ہیں بیٹا جو تمہیں پھر بار بار ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے، معدہ تمہارا خراب ہو رہا ہے، سارا دن تم سوئی رہتی ہو، ساری رات جاگتی رہتی ہو، فون پکڑ کے بیٹھی رہتی ہو، بیٹا یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. کہتے نہیں، کیا اچھا نہیں ہے؟ میں بالکل فٹ ہوں، میرا تو دماغ آپ لوگوں نے خراب کیا ہوا ہے، آپ لوگ میری زندگی کو بیکار بنا رہے ہیں، آپ لوگ مجھے سفوکیٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں ایسی ہوں، اس وجہ سے میری زندگی کے مسئلے ہیں. ہم ریزسٹ کرتے ہیں اس چینج کو. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بہت سے پیٹرنز کو مینیج کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر مسئلے بڑھیں گے. اور بہت سی ریسرچز یہ بتاتی ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گی، کہ جو لوگ جتنے ریجڈ ہوتے جاتے ہیں ان کا ڈپریشن، انزائٹی اور ڈسٹریس بڑھ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں آج کل کا یوتھ جو ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے ڈپریسڈ ہے، ایکچوئل ڈپریس ہے، ایکچوئل اس کو پینک اٹیک ہو رہے ہیں. اور آپ کی جو پہلی جنریشن ہے وہ ہر بات پہ کہتی ہے ہمیں تو ایسے نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ ہم فلیکسیبل تھے، ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی تھی ریجڈ ہونے کی، ہمیں ہر حال میں فلیکسیبلٹی تھی. جو گھر میں آتا تھا اسے ملنا پڑتا تھا، عید پہ، خوشی غمی پہ ساتھ جانا پڑتا تھا. رشتہ داروں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے میں نے نہیں اس سے ملنا، وہ بورنگ ہے، میں نے نہیں اس سے بات کرنی، میں نے نہیں آپ کے ساتھ جانا آنا. ہمیں میز پہ بیٹھ کے سارے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا تھا. ہمارے لیے جو چیز لائی جاتی تھی اماں سلوا کے لے آتی تھی، بیٹا یہ پہننا ہے، یہی پہننا ہے، ہم وہی پہنتے تھے. تو اس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں فلیکسیبل ایلیمنٹس بہت زیادہ تھے. ہمیں یہ ہوتا تھا کہ امی نے جو بول دیا وہ برداشت کرنا ہے، خالہ پھپھو مامی وہ لوگ بھی جو آپس میں باتیں شاتیں کرتے ہیں ان کو برداشت کرنا ہے، دوستیاں بھی ایک حد تک رکھنی ہیں، اس سے آگے نہیں ہم جا سکتے. کیونکہ یہ جب ہم نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں نا. جب ہم پرنسپل لائف نہیں گزار رہے ہوتے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل بھی سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی ہے نا جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. پھر ان کے دل سخت ہو گئے. بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے نا، ایک غلطی دوسری غلطی، پڑھ لیں آپ سورہ البقرہ اور دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے کتنی غلطیاں کسی قسم کی تھی. بلیم کر رہے ہیں دوسرے کو اور بار بار پیٹرنز غلط ریپیٹ کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھ رہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم بڑی چیز ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہو رہا ہے کہ ان کی زندگی بری سے بری ہوتی چلی جا رہی ہے، مشکلات میں گھرتی چلی جا رہی ہے. دل سخت ہو جاتا ہے. جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر انسان کسی کی بات نہیں سنتا. چلیے کسی کی بات آپ نہ سنیں، اپنی آواز تو سنیں نا. آپ کی اپنی آواز تو آپ کو بتائے تم سے غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے تم یو ڈڈ ناٹ ایگری ود یور پیرنٹ، امی جو بات کہہ رہی تھی بہت ارریشنل تھی، ماں باپ بھی کئی دفعہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں، لیکن آرام سے بھی بات کی جا سکتی تھی. تم اپنے آپ کو اتنا سمارٹ کہتی ہو تو تم برداشت کر لیتی، پھر آرام سے ان سے بات کرتی، ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھاتی، پیار سے بات کر کے ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھتی کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں. اور سچ تو سچ رہے گا، آپ مانیں یا نہ مانیں. لیکن ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم انفلیکسیبل ہو کے اپنی زندگی کو کافی زیادہ خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. تو یہ ریجڈ پیٹرن ہمارے جو ہوتے ہیں نا کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے جنریشنز آگے جا رہی ہیں کیوں بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں کئی جائز وجوہات بھی ہیں اور ناجائز وجوہات بھی ہیں. جائز وجوہات میں یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو جین زی ہے نا وہ فیئرنیس، انصاف کے معاملے میں اور انصاف دلوانے کے معاملے میں پچھلی جنریشن سے زیادہ بہتر ہے. یعنی مثلاً پچھلی جنریشن میں اگر شوہر نے بیوی کو بہت مارا بھی ہے اور سسرال والوں نے واقعی بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، انہوں نے برداشت کیا ہے اور خود وہ بالکل بلڈ پریشر شوگر کی مریض ہو گئی ہیں آگے جا کے. جن زی ایسی نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم زیادتی نہیں کسی کے ساتھ کرنا چاہتے لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. یہاں پہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ
حدیث میں بھی کیا آتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار تو نہیں ڈسا جاتا. آپ کیوں مارے کھائیں؟ کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ جی کوئی کسی کو ظلم کرتا رہے، مارتا رہے، بلکہ ہمارا دین تو سکھاتا ہے ایسے شخص کو روکا جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارا دین سکھاتا ہے نا کہ صلہ رحمی کرنی ہے، قطع رحمی نہیں کرنی. لیکن پچھلی جنریشن نے کیا کیا، انہوں نے بار بار انہی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں اوور ڈوز دے دی، جس سے انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا. بہت سے قریبی رشتہ داروں نے بہت تنگ کیا، بہت نقصان دیا. اچھا، جین زی یہ سمجھتی ہے، جین زی کہتی ہے اماں ابا فلاں رشتہ دار جو ہے نا وہ نقصان دے رہے ہیں نا، ہم روز روز نہیں ان کے گھر جائیں گے، کسی خاص موقع پہ چلے جائیں گے. وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ ٹھیک بات بتا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا روز روز جانا چاہیے، پھر جوتے نہیں کھانے، ان کے تانے نہیں سننے، اللہ ہمیں اجر دے گا جب ہم یہ باتیں سنیں گے اور برداشت کریں گے. نہیں، ایسے نہیں، وہ بالکل ٹھیک طریقے سے بات کر رہے ہیں. پھر اسی طرح جین زی میں ایک یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کہ وہ اپنی باؤنڈریز کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی پرسنل سپیس کو سمجھتے ہیں، جو کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے بھی تمہاری کوئی پرسنل سپیس ہونی چاہیے، اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. جیسے پچھلی نسل نے اپنے اوپر کام نہیں کیا، جین زی اپنے اوپر کام کرتی ہے، اس سینس میں کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میری ایک باؤنڈری ہونی چاہیے. وہ ایموشنلی آنیسٹ ہیں، وہ آ کے بتا دیں گے کہ مجھے پینک اٹیک ہو رہا ہے، مجھے ہیلپ چاہیے. بہت سے ینگسٹرز جو ہیں وہ پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ مجھے نفسیاتی طور پہ بہت چیلنجز آ رہے ہیں، مجھے ہیلپ چاہیے. پچھلی جنریشن کیا کہتی ہے؟ ملینیلز کیا کہتے ہیں؟ نہیں، سارے خاندان میں بدنامی ہو جائے گی، مرنا ہے تو مر جاؤ، لیکن ہم بتائیں گے نہیں کسی کو، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، یہ کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے. جین زی نہیں ڈرتی، وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں سے کیوں ڈریں. یعنی ایک طرف سے وہ اپنا انسٹا اور ٹک ٹاک پہ پریشر لے رہی ہے، لیکن ایک طرف سے ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ڈرے نہیں، جو ہے مسئلہ اس کو حل کرتے ہیں. وہ زیادہ اوپن ہیں کہ مسائل کو کسی نہ کسی لیول پہ حل کیا جائے. لیکن اب کیونکہ ان کی سینسٹیوٹی سوشل، یہ جو پیئر پریشر ہے سوشل میڈیا ریجیکشن سے بہت زیادہ ایسوسیٹڈ ہے نا. فومو کا کانسیپٹ ہر وقت ان کے دماغ پہ رہتا ہے، بڑوں کو نہیں پتا ہوگا، فیئر آف مسنگ آؤٹ. اسی لیے ان کو ہوتا ہے اسٹریک نہ ٹوٹ جائے. تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کوالٹیز دے دی ہیں جن زی کو، لیکن پھر غلطیاں کیا کر رہے ہیں؟ رسکی ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پریشر کی وجہ سے جو ریئل لائف کانٹیکسٹ ہے وہ مس آؤٹ ہو رہا ہے. آئیڈیلائز کر رہے ہیں ہر چیز کو، اس پہ جو امیجز دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ ایک آئیڈیل سچویشن میں جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے لیے زندگی اور مشکل اس لیے ہوتی جا رہی ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ریپڈ پیس پہ چل رہی ہے کہ آپ کے دماغ تک کو چینج کر رہی. صرف ریلیجن جو ہے وہ ہمیں اس طرح کے چیلنجز سے بچا سکتا ہے. پھر یہ کہ مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کیونکہ اتنے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس وجہ سے پھر ڈیسیجن میکنگ آپ کی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹرسٹ نہیں ہم کرتے اپنے سینئرز کو، جو کہ کرنا چاہیے ہمیں. ہم نے ان کے ساتھ ایک اچھا برج بنانا چاہیے. اس میں سینئرز کا بھی رول ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بڑے اسٹرانگ کرنے ہوتے ہیں. ہم ہر بات پہ ناراض رہتے ہیں، نماز نہ پڑھنے پہ ناراض، پردہ نہ کرنے پہ ناراض، اور باقی اور بھی باتوں پہ ناراض. تو یوتھ کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اچھا ریلیشن شپ بناتے ہیں تو پھر آپ کام کروا سکتے ہیں. ہمارے دماغ میں اچھا ریلیشن شپ کا مطلب ہے ان کو روز پیزا برگر منگوا کے دو اور نیا فون دو اور ان کو ہر چیز کی آزادی دو. نہیں، آپ بہت آرام سے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. گلے لگا کے انکار کر سکتے ہیں، پیار سے انکار کر سکتے ہیں، اڑے رہ سکتے ہیں اپنی بات پہ، لیکن ڈانٹنے کی اور بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو جین زی ہر چیز کا بلیم بڑوں کو دینا شروع کر دیتی ہے، وہ اس سے ایک تو بچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بہت آسان ہے نا، ہم اندر کا ماحول بدلیں نا اور کہہ دیں انہوں نے کیا، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور کیونکہ بہت سی جگہوں پہ پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ والدین اتنے ہارش طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی گندا طریقہ ہوتا ہے ڈیل کرنے کا بچوں کے ساتھ، بہت ہی ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو. تو پھر وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بات نہیں سننا چاہ رہے ہوتے. پھر یہ کہ جب ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک کیے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو بڑے ہوتے ہیں بچے، جو ینگسٹرز ہیں،
ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ بڑوں کے وزڈم سے سیکھیں کہ مطلب میں اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھتی ہوں، میری امی نے بہت تھوڑا بھی اگر پڑھا ہوا ہے لیکن کتنی کمفرٹیبل نظر آتی ہیں، ہر ایک سے اچھی طرح ملتی ہیں، اب وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے لیکن اتنی خوش کیسے ہیں، ان کو کیوں یہ انسیکیورٹیز نہیں ہیں جو مجھے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بہت سیٹلڈ رہتی ہیں، وہ بور نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ وہ صحیح کام کر رہی ہوتی ہیں؟ تو لانگ ٹرم کانسیکوینسز یا جو بھی حالات ہوتے ہیں ہم ان کو سمجھنے کے لیے جو تیار نہیں ہوتے، اس پہ ہمیں کافی حد تک فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تھوڑا سا ہم سولوشنز پہ آ جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میں آپ کے سوال جواب بھی لینا چاہوں گی کہ ویسے تو میں نے اس میں کافی ساری چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں کہ کن کن ایریاز پہ ہمیں کام کرنا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ سولوشنز ہیں ہم اب ان کی طرف آتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔